جو عورت عطر اور خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلتی ہے کہ وہ خوشبو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، ایسی عورتیں قیامت کے دن زانیہ عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ اللہ اکبر، زناکار عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ عورتوں کو باہر نکلتے وقت تو خوشبو بھی نہیں لگانا چاہیے، اور برقع بھی ان کو ایسا پہننا چاہیے کہ اتنا ڈھیلا ڈھالا برقع ہو کہ اللہ اکبر، کہ پہننے والی عورت جو ہے وہ اس کا جسم چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کا جسم دبلا ہے یا موٹا ہے، اس بارے میں کسی کو اندازہ نہ ہو۔ اتنے ڈھیلے اور اتنے بھدے کپڑے پہننے چاہیے برقعے کے حوالے سے۔ لباس اچھا پہنو لیکن برقعے کا کپڑا بھدا ہو، برقعے کا کپڑا چمکیلا نہ ہو، برقعے پہ ڈیزائن نہ ہو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 900 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والا برقع پہننا جائز نہیں ہے۔ 900 سال پہلے عورتوں کو ڈیزائن والا برقع پہننے سے منع کر دیا گیا، اور آج تو برقعے کے ڈیزائن تو دیکھو کہ معاذ اللہ جو نہیں دیکھنے والا وہ بھی دیکھنے لگے۔ یہ کیفیت ہے، یہ حالات ہیں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، دیکھو یہ دنیا ہے بہنوں، یہ دنیا ہے۔ ایک جملے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو۔ یہی ایک جملہ نا کہ سہیلیوں میں بند سمر کے جاؤں گی تو سہیلیاں کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے، بس ایک جملہ، اس ایک جملے پہ اپنی آخرت خراب کر رہی ہو، اس ایک جملے کو سننے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہی ہو۔ میری بہنوں کون کیا کہے گا؟ سہیلیاں اتنا کہے گی، رشتہ دار کی عورتیں اتنا کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے، اور بڑھ کر ایک لمبی گالی بھی دے دے گی کہ تو بالکل ہیروئن کی طرح لگ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو کوئی ہیرو یا ہیروئن کہے، اس سے بڑی کوئی گالی مجھے نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہیرو ہیروئن کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسکرین کے سامنے آ کے زنا کرتے ہیں، یہ ناچتے ہیں۔ تو کس کوئی ہم کو نچنیا، بھئی اگر کوئی کہے کہ تو مولانا لگ رہا ہے تو مولانا کا مطلب کیا؟ علم والا۔ مولانا کا مطلب کیا؟ شریف۔ مولانا کا مطلب کیا؟ نمازی۔ مولانا کا مطلب کیا؟ متقی، پرہیزگار۔ اب اگر کوئی کہے کہ تو ہیرو لگ رہا ہے، کہ تو ہیروئن لگ رہی، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرنے کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی نفرت کی بیج نہیں بولنے آیا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فاحشہ عورتوں سے بھی زیادہ گندے یہ لوگ ہیں کہ فاحشہ عورتیں تو چھپ کر کے گھروں میں زنا کرواتی ہیں، لیکن یہ تو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے آ کے زنا کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اور تم خوش ہوتے ہو کہ مجھے تو یہ کہا جا رہا ہے، فلمی اداکارہ سے تشبیہ دی جا رہی میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں۔ میری بہن یہ گالی، اور سن لو، ایک ایسا گندا جملہ سننے کے لیے تم اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہو، تم اپنے خدا کو ناراض کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میری گزارش ہے، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ دنیا نے ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا نے ختم ہونا ہے، بلکہ دنیا جب ختم ہوگی ہماری زندگی تو دنیا ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ اور بزرگوں نے فرمایا قیامت جب آئے گی ضرور آئے گی، لیکن اس کی قیامت تو اسی دن آ گئی۔ کب آ گئی اس کی قیامت؟ جس دن ہماری روح کا رشتہ ہمارے جسم سے ٹوٹ گیا، جس دن ہمارا انتقال ہو گیا، اسی دن ہماری قیامت آ گئی۔ اب ہم آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے۔ کس دنیا سے منہ لگا رہے ہو؟ کس دنیا سے دل لگا رہے ہو؟ کس دنیا کے چکر میں اللہ کو بھولے ہو؟ کس دنیا کے چکر میں شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہو؟ کس دنیا کے چکر میں دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہو؟ مسلمانوں، اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ دنیا کی اوقات کیا ہے تو تم کبھی دنیا کو منہ نہ لگاؤ، دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ دریا کے اندر اپنی انگلی ڈبوئی، اور دریا میں انگلی ڈبو کر کے باہر نکالا، اور باہر نکال کر کے فرمایا یہ میری انگلی میں جتنا پانی آیا وہ دنیا ہے، اور یہ جو سارا پانی ہے وہ آخرت ہے۔ اب بتائیں، قطرے کو لے کر کے سمندر کو چھوڑنے والے نادانوں، دراصل علم نہیں ہے۔ اگر ہمیں علم ہوتا تو پتا چلتا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے، آخرت باقی رہنے والی بھی ہے، دنیا باقی رہنے والی ہے ہی نہیں۔ اور دنیا تو کہتے اسے ہیں جو ادنا کی بھی تصغیر ہے، جو ادنا سے بھی گری ہوئی کو دنیا کہتے ہیں۔ ادنا کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ ادنا کا مطلب چھوٹا، اور دنیا اور اس سے بھی گری ہوئی، جس کا نام ہی دنیا ہو حقیر،
لیکن یہ پتا ہم سمجھتے دنیا کوئی بڑی چیز ہے. ارے نادان، دنیا کہتے ہی حقیر کو ہے. ایسی حقیر کہ اس سے زیادہ کوئی حقیر نہ ہو. جیسے بہترین، افضل درجات بڑھتے ہیں نا. جب تفضیل کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر درجات بڑھتے ہیں. ایسے ہی جب تصغیر کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر درجات گھٹتے ہیں نا. تو دنیا تصغیر ہے. کیا یہ اتنی حقیر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی حقیر نہیں. لیکن ہمارے پاس یہ بھی علم نہیں ہے. دنیا دنیا بھی کہتے ہیں اور اس پر قربان بھی ہوتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیر پہ قربان نہیں ہوا جاتا. ارے جب فقیر پہ قربان نہیں ہوتے تو حقیر پہ کیسے قربان ہوتے ہیں؟ اگر قربان ہونا ہے تو اس پر قربان ہو جاؤ جس نے دنیا بھی پیدا کیا، آخرت بھی پیدا کیا. یزید دنیا پہ قربان ہوا، ختم کر دیا گیا. حسین دین پہ قربان ہوئے. آج حسین پاک کا ذکر بھی باقی ہے، ان کی نسل بھی باقی ہے. نعرہ تکبیر. دنیا کی خاطر، یا رسول اللہ. دنیا کی خاطر، یا رسول اللہ. یا علی، یا علی زندہ باد. دنیا کی خاطر ماشاءاللہ. اس نے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا. اس کی نسل بھی مٹی، اس کی قبر بھی مٹی، اس کا دربار بھی مٹا، اس کا نام بھی مٹا. یہ تو ہم حسینیوں کا احسان ہے کہ بطور مذمت اس کا نام لے لیتے ہیں تو کہیں کہیں وہ یاد آ جاتا ہے. اگر ہم بطور مذمت جیسے شیطان کا نام آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے طور پہ، اللہ اکبر، اگر اس طریقے سے اس لانتی کا نام نہ لے تو کبھی لوگ اس کو یاد بھی نہ کریں. یہ تو حسینیوں کا احسان ہے کہ مذمت کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں وہ یاد آتا ہے. یہ ہے دنیا. اب اسی دنیا میں غرق ہو رہے ہو، اسی دنیا میں ڈوب رہے ہو. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے. توجہ فرمائے. آپ توجہ تو بہت اچھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن مزید غور کریں. آقا فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا؟ کچھ مرد اور عورتیں ہیں جن کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہے. بس میں بات طویل نہیں کروں گا اور ختم بھی کر دوں گا وقت پہ، کیونکہ ہم 1 گھنٹہ لیٹ چل رہے ہیں اور مجھے دوسرے پروگرام کی طرف، رات کے پروگرام کی طرف جانا بھی ہے. لیکن غور سے سن لیں، معراج کا یہ بھی حصہ ہے. فرمایا کیونکہ معراج میں حضور اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. ہم نے ان کو اس لیے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں. یہ نبی کا دیکھنا ہے، نبی کا دیکھنا ہے. جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے، نبی پہلے دیکھ رہے ہیں. جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے، نبی پاک پہلے دیکھ رہے ہیں. توجہ کریں، یہ نبی کا دیکھنا ہے، یہ نبی کے دیکھنے کی شان ہے. پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں. میں نے کہا نادان، اگر یہ غیب نہیں ہے تو پھر غیب کسے کہتے ہیں؟ حضور دیکھ رہے ہیں. جہنم میں جانے سے پہلے جہنمیوں کو اللہ دکھا رہا ہے. فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگوں کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی، آگ کی کینچی سے، اور وہ چیخ پکار رہے ہیں اور ان کی چیخ سنی نہیں جاتی. کیسے سنی جا سکتی تھی؟ رحمت للعالمین ہے. حضور فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی کینچیوں سے چمڑیاں کٹ رہی تھی. اس پہ ذرا دھیان دینا. دنیا کی آگ نہیں اور دنیا کی کینچیاں بھی نہیں، جہنم کی آگ، جہنم کی کینچی اور چمڑیاں کٹ رہی. وہ چلا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ تھے، وہ ننگے تھے. مرد اور عورتیں ایک ساتھ تھے، ننگے تھے، ان کی چمڑیاں کٹ رہی تھی آگ کی کینچی سے اور چلا رہے تھے. پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، وہ مرد اور عورتیں ہیں جو سج دھج کر گھروں سے اس لیے نکلتے تھے. لڑکے اس لیے سج کے نکلتے تھے کہ ان کو لڑکیاں دیکھیں، اور لڑکیاں اس لیے سج دھج کے نکلتی تھی کہ ان کو لڑکے دیکھیں، اور ایک دوسرے کے فتنے میں بدکاری میں مبتلا ہو جائیں. تو یہ ان کو آگ کی کینچی سے آج کاٹا جا رہا ہے. دیکھیے سجنا سنورنا برا نہیں ہے، لیکن اس لیے سچ کے نکلنا کہ لوگ میری طرف گناہ کے حوالے سے مائل ہوں، بدکاری، ورنہ ہم سج کے نکلنا تو میرے نبی کی سنت ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں
کہ جب حضور گھر سے نکلتے تھے اگر آئینہ میسر نہیں ہوتا تو حضور پانی میں اپنی شکل انور دیکھا کرتے تھے. تو میں کہتی تھی حضور آپ بھی؟ تو آقا فرماتے ہیں عائشہ اللہ حسن والا ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے. اگر کوئی بندہ گھر سے سج سنور کر زینت کے ساتھ نکلتا ہے تو جس کے پاس جاتا ہے اس کی بھی اور جو جاتا ہے اس کی بھی اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. ہمارے یہاں تو نماز کے لیے بھی سج سنور کر مسجد جانے کا حکم ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے سجنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا، سنورنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا، زینت کرنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ زینت کرو. یہ نیت سے زینت کرنا، عطر لگانا، خوشبو لگانا اور اپنی شکلوں کو سنوارنا کہ معاذ اللہ مرد اس طرح سے کرے کہ عورتیں ان کی طرف متوجہ ہو اور بدکاری میں مبتلا ہوں، اور عورتیں اس لیے سجے سورے کہ مرد ان کی طرف متوجہ ہو کر بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سنورنا عورتوں کو ضرور ہے لیکن باہر نکلنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے. یہاں تک فرمایا گیا جو عورت اپنے شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے بنتی اور سنورتی ہے اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کو نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن یہاں بازار میں جانے کے لیے نہیں سنورنا، ولیمے میں جانے کے لیے نہیں سنورنا، باہر نکلنے کے لیے نہیں سنورنا. عورت کو اگر سنورنا ہے تو شوہر کے لیے سنورنا ہے. اور ایک بات بھی اپنی بہنوں سے کہہ دوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا اتنے سارے یہ جو جرائم ہے، بے نمازی پن لے لیں، بدکاری لے لیں، اسی طریقے سے دین سے دوری لے لیں، ماں باپ کی نافرمانی لے لیں، بے پردگی لے لے خواتین کے اندر، اسی طرح عورتوں کا گھروں کو چھوڑ کر کے بیوٹی پارلروں تک جانا، عورتوں کا میک اپ کے نام پر غیروں کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں ان کے زانوؤں پہ رکھ کر کے مہندی لگانا، یہ سارے جرائم کی اصل جڑ کیا ہے؟ تو مجھے جو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے مختصر میں وہ یہ کہ ہماری قوم کے پاس جو علم ہونا چاہیے، جو ایجوکیشن ہونا چاہیے، جو معلومات ہونی چاہیے، وہ ان کے پاس نہیں ہے. ہماری قوم بے راروی کا جو شکار ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے. یاد رکھیے ساری برائیوں کی جڑ علم کا نہ ہونا ہے، تعلیم کا نہ ہونا ہے. جب بھی کسی قوم کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ قوم بے راروی کا شکار ہوتی ہے. آپ خود دیکھیں. آئیے میں آپ کے سامنے علم کی برکت رکھنا چاہتا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیں. اللہ کے رسول علیہ السلام جب زمین پہ تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت مکے ہی کی حالت صرف دیکھ لیں. ابھی میں پوری دنیا کی بات نہیں کرتا، ابھی پوری دنیا کا ذکر نہیں کرتا، صرف ایک شہر مکہ المکرمہ کا ذکر کرتا ہوں. ذرا غور کریں مکہ المکرمہ کون سا شہر ہے جسے قرآن کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. امن والے شہر کو کتنی گنڈا گردی کا سامنا تھا. اللہ اکبر. جو شہر امن والا تھا، جو شہر حرم ہے، جہاں کی گھاس اکھاڑنے کی اجازت نہیں، جہاں کے جانوروں کو ستانے کی اجازت نہیں، جہاں جانور سائے میں بیٹھ جائے تو اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں، جہاں جانور کو دھمکانے کی اجازت نہیں، جہاں جانوروں کے جنگلی جانوروں کے انڈوں کو توڑنے کی اجازت نہیں. اللہ اکبر. جہاں اللہ اکبر اہل احرام پر حرم میں شکار کرنے کی اجازت نہیں، ایسے حرم کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر رہے تھے. حدود حرم کے اندر، بالکل حرم کے سامنے. ایک تو حرم وہ ہے، ایک تو حرم وہ ہے جس کو اللہ و رسول نے حرم کے طور پر حدود مقرر کی ہے، لیکن ایک تو مسجد حرام ہے. یعنی حرم میں بھی جو بہت اعلیٰ درجہ رکھے اسے مسجد حرام کہتے ہیں. بالکل مسجد حرام کے سامنے اپنی بیٹیوں کو، اپنے
اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، مائیں اپنے بچوں کو گود میں شراب پلا رہی تھی، جیسے آج بچے نہیں سوتے تو ماں نیند کی دوا پلاتی ہے، اس دور میں جب اللہ کے رسول تشریف نہ لائے تھے تو مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلایا کرتی تھی۔ زنا کا حال یہ تھا، اگر زنا کرنے کوئی عورت نہیں ملتی تو لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کر لیا کرتے تھے۔ اتنی گندگی تھی کہ ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق رکھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں اس گندے ماحول میں جبکہ جانوروں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، ماں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، ماں کی گود میں شراب پلائی جا رہی ہے، اللہ کے گھر پہ 360 بت رکھ دیے گئے ہیں، ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے ہیں، عورتوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بیواؤں کو منحوس سمجھتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں، کمزوروں کا مال کھا جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا گندا ماحول دیکھا تو ماحول دیکھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے نماز کی بات نہیں کی۔ ذرا میں توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی، اہل منبر کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور کریں ماحول کتنا بگڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پہلے دن نماز کی بات نہیں کی، پہلے دن روزے کی بات نہیں کی، پہلے دن حج کی بات نہیں کی، پہلے دن زکوٰۃ کی بات نہیں کی، پہلے دن صدقے کی بات نہیں کی۔ اتنے گندے ماحول میں اللہ کے رسول جو سب سے پہلا حکم لے کر کے آئے وہ کیا تھا؟ اتنے گندے ماحول میں سب سے پہلا جو حکم لائے وہ کیا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے اس گندے ماحول کے اندر حضور سب سے پہلے علم کی بات لے کر آئے، پڑھو لکھو پڑھو لکھو، کیونکہ حضور جانتے تھے جس دن ان کو پڑھنا لکھنا آ گیا اس دن ان کی زندگی بدل جائے گی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کی کتاب لے کر کے آئے، اللہ کے رسول ہمارے نبی کتاب لے کر آئے، ہمارے نبی صاحب کتاب نبی ہے، صاحب کتاب پیغمبر ہے، صاحب کتاب رسول ہے۔ اور کون سی کتاب لائے؟ اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی گئی جتنا قرآن پڑھا گیا ہے، اور جتنا قرآن پڑھا جائے گا اتنی کوئی کتاب پڑھی نہیں جا سکتی۔ یہ چیلنج ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ دوست تو پڑھیں گے، اس کو دشمن بھی پڑھتے نظر آئیں گے۔ یہ قرآن ہے، حضور قرآن لے کر کے آئے۔ اب بتاؤ حضور نے کس قوم کو پڑھایا؟ نماز کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں، روزے کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں، حج کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں، زکوٰۃ کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں۔ حضور نے پہلے پڑھایا، عرب کے جاہلوں کو پڑھایا، عرب کے بوریا نشینوں کو پڑھایا، عرب کے بکریوں کے لے جانے والے جنگلوں میں بدوؤں کو پڑھایا۔ اور جب پڑھایا تو انقلاب کیا آیا؟ دیکھو علم کا انقلاب اتنی جلدی آتا ہے، یاد رکھنا ہر انقلاب کو آنے میں ٹائم لگتا ہے۔ علم کا انقلاب کتنی جلدی آتا ہے؟ جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے 23 سال بھی نہیں گزرے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے دوسروں کی بیٹیوں کو پالنے کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے کہ حضور نے ان کو علم کا زیور عطا کیا تھا۔ اللہ اکبر، ماں کی گود کے شرابی، ماں کی گود کے شرابی جو ماؤں کی گود میں شراب پینے کے عادی بنے تھے، ایک اعلان پر وہ سب کے سب شراب سے توبہ کرتے۔ یہاں تو جلسوں میں کروڑوں تقریریں ہو جائیں، مقرر تقریر کرتے کرتے مر جائے، مقرر جو اس کی آواز بیٹھ جائے، مقرر کالی داڑھی سے اس کی داڑھی تقریر کرتے کرتے سفید ہو جائے، مقرر کی حالت بدل جائے، قوم کی حالت نہیں بدلتی۔ کیوں؟ وہاں ایک ہی اعلان میں پوری قوم نے شراب سے توبہ کی تھی، بس اتنا کہا تھا، اے لوگو آج سے شراب حرام ہو گئی، آج سے شراب حرام ہو گئی۔ جن کے منہ میں تھی انہوں نے اگل دی، منہ سے اگل دی، جن کے ہاتھ میں تھی انہوں نے اونڈیل دی، جن کے مٹکوں میں تھی انہوں نے نالیوں میں بہا دی۔ مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی، ایک اعلان، وجہ حضور نے اس قوم کو پہلے ایجوکیٹ کیا تھا، علم عطا کیا تھا، انہیں پتا تھا
اگر حرام کریں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ آج ہماری قوم کو نہیں پتا ہے، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بے شک آج ہماری قوم کو غسل اور وضو نہیں پتا ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بے شک اگر وہ شادی میں ڈی جے لگا رہے ناچ رہے تو ان کو پتا نہیں ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ ناراض ہوگا تو سزا دے گا، لیکن اللہ کی سزا کیا ہوگی، اس کی شکلیں کیا ہوگی، یہ انہیں کچھ پتا نہیں۔ جس دن انہیں پتا چل جائے کہ خدا کے عذاب کی شکلیں کیا ہوتی ہے، ایک جلسے میں تو نہیں بتایا جا سکتا، لیکن تھوڑے سے وقت میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جس دن پتا چل جائے نا میرے بھائی کہ خدا کے عذاب کی شکلیں کیا ہوتی ہے، تو بندہ قدم اٹھانے سے بھی پہلے سوچے گا کہ میں یہ قدم اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں۔ آج ہماری قوم کو بس اتنا پتا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے، گوشت و انڈا مچھلی کھاؤ اور ہم مسلمان ہیں، جمعہ 2 رکعت پڑھنے چلے جاؤ ہم مسلمان ہیں، عید میلاد النبی آئے تو جلوس میں شرکت کرو ہم مسلمان ہیں، محرم آئے تو محرم کی محفلیں سجا لو ہم مسلمان ہیں، اسی طریقے سے 11ویں آئے تو غوث پاک کی نیاز کر لو ہم مسلمان ہیں، چھٹی آئے تو اجمیر شریف والے سرکار کا ذکر کر لو ہم مسلمان ہیں، سفر کا مہینہ ہے تو ساری قوم مل کر کے بریلی شریف کے قریب رہتے ہیں اس سے اعلیٰ حضرت میں شریک ہو جائے ہم مسلمان ہیں۔ لیکن پتہ ہی نہیں ہے، تقاضا نہیں ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ ناراض ہوگا تو کیا کرے گا، کس طریقے کا عذاب دے گا، اس کے عذاب کی شکلیں کیا ہوگی۔ قرآن کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب اللہ تجھے عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اس وقت اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی روک نہیں سکے گا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اللہ کریم ہے مولانا ہمیں معاف کر دے گا، بے شک اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، لیکن کیا آپ کو یہ خبر ہے جن کی شکلیں قرآن کہتا ہے کہ سور کی طرح ہو گئی، جن کی شکلیں قرآن کہتا ہے کہ بندر کی طرح ہو گئی، ان کے بارے میں آپ نے قرآن پڑھا؟ یہی تو ہے کہ قرآن نہیں پڑھا، سب کی کتاب پڑھی، رب کی کتاب نہیں پڑھی، کہانی کس سے پڑھے، قہقہوں کی کتاب پڑھی، سیریل دیکھے، ہنسنے ہنسانے کے سیریل دیکھے، رونے رلانے کے سیریل دیکھے، اللہ کی کتاب نہیں پڑھی۔ اللہ کی کتاب اٹھا کے پڑھو تو اس غیور خدا کی غیرت پتہ چلے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو گناہ کرنے والوں، خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، کیا سمجھتے ہو جن کی شکلیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے سور اور بندر کی طرح کر دی تھی؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ پٹھان کے بچے تھے، وہ مغل کے بچے تھے، وہ شیخوں کے بچے تھے۔ کس کے بچے تھے؟ تو یہ پتا ہے کس کے بچے تھے؟ وہ مغل نہیں تھے، وہ پٹھان نہیں تھے، وہ شیخوں کے بچے نہیں تھے، جن کی صورت اللہ نے سور اور بندروں کی طرح کی وہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ قرآن اٹھا باضابطہ ان کا نسب پہلے بیان کیا، بے شک وہ بنی اسرائیل تھے۔ اور بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل مطلب اولاد یعقوب، اولاد یعقوب، اللہ اکبر۔ اور اولاد یعقوب کا مطلب کیا؟ یہ بنی اسرائیل اور یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب کیا؟ یعقوب علیہ السلام کی ابا حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی ابا جان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے ان کا سلسلہ نسب۔ لیکن اللہ، اب میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں کی بھی اور بہنوں کی بھی۔ میرے بھائیوں، جب نبی کی پیغمبروں کی اولاد گناہ کرے تو اللہ دنیا کے اندر ان کی شکل سور اور بندر کی طرح کر دے تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ آپ سوچتے ہیں لیکن اس دنیا میں تو کسی کی شکل سور اور بندر کی طرح نہیں ہوتی۔ میں نے کہا الحمدللہ بالکل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو پیغمبر ملے تھے وہ اور تھے، اور ہمیں جو نبی ملا ہے وہ اور ہے۔ ہمارا نبی نبی الانبیاء ہے، ہمارے آقا سید الانبیاء ہے، ہمارے آقا محبوب خدا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبوب کی خاطر اگر دنیا میں شکلیں نہیں بگڑ رہی ہے تو قبر میں بھی نہیں بگڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ قبر میں شکلیں بگڑے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے شب معراج، آقا فرماتے ہم نے شب معراج جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی شکل کتے کی طرح ہے، کچھ لوگوں کی شکل خنزیر کی طرح ہے، کچھ لوگوں کی شکل بندر
समंदर की तरह है। हुजूर फरमाते हमने शब मेराज देखा, अल्लाह अकबर, अल्लाह से डरते क्यों नहीं, अल्लाह से खौफ करते क्यों नहीं? आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की शब हमने एक मंजर देखा। आका फरमाते जन्नत की सैर की आका ने और जहन्नम का मुशाहिदा किया। देखो ये बातें हमें नहीं पता है, जिस दिन पता चल जाएगी उस दिन हमें एहसास होगा और हमें यकीन है हमारी कौम को जब कोई बात पता चलती है तो वो उस पर अमल करते हैं, क्योंकि इस पर कुरान की नस मौजूद है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, के मोमिनों को नसीहत करो कि नसीहत मोमिनों को फायदा देती है। ये इतने नौजवान दाढ़ी क्यों रख रहे हैं? ये किसी न किसी खतीब की गुफ्तगू का असर है। बहुत सारे जवान नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? हम अल्लाह अकबर, बहुत सारे इलाकों में हम लोग गए नहीं, बहुत सारे दूसरे खुतबा नहीं गए, लेकिन किसी ने कहा हमारे इमाम साहब ने नमाज पे तकरीर की, हम नमाजी बन गए, दाढ़ी पे तकरीर की, हम दाढ़ी रखें। तो पता चला ये जलसे बिल्कुल भी लायानी नहीं है, गैर जरूरी नहीं है। मोमिनीन को नसीहत फायदा देती है, बस नासे की नीयत सही होनी चाहिए और सुनने वालों को भी सही तौर पर सुनने का शौक होना चाहिए। अब आइए जरा थोड़ा सा दिल के कानों से सुन ले। आपने गुज़िश्ता महीने के आखिर में मेराज मुस्तफा तो सुना होगा, लेकिन मेराज का एक हिस्सा जरा हमसे भी सुन ले। अल्लाह अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की शब हमने क्या देखा? अल्लाह अकबर, जब जहन्नम का मुशाहिदा किया। मुशाहिदे और सैर में फर्क है, जन्नत की सैर की है, जहन्नम का मुशाहिदा किया है। अल्लाह अकबर, तो फरमाते हैं खून का दरिया था, पीप का दरिया था और उसमें एक बंदा तैर रहा था। खून और पीप के खौलते हुए दरिया के अंदर कोई तैर रहा हो, थोड़ा तवज्जो कीजिएगा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जरा गौर कीजिएगा। अगर अपने आप से मोहब्बत है और अपने नबी की बातों पर यकीन है तो ये बातें मेरी नहीं है, नबी की है, ये बातें मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। जरा गौर करो, माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। याद रखना, किसी की भी बात में शक करोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अपने नबी की बात में शक करोगे तो ईमान भी हाथ से जा सकता है। ये तुम्हारे और मेरे नबी ने फरमाया, शबे मेराज जहन्नम का मुशाहिदा हो रहा है, खून का दरिया है, पीप का दरिया है और वो खोलता खोलता खून है, खोलता खोलता पीप है। उसमें एक बंदा डुबकियां ले रहा है, एक बंदा तैर रहा है। जैसे ही वो मुंह बाहर निकालता है, जैसे ही वो सर बाहर निकालता है, उसके मुंह में पत्थर डाले जाते हैं। जहन्नम की आग के बने हुए पत्थर उसके मुंह में डाले जाते हैं और उसका मुंह फिर उसी दरिया में डूब जाता है। उस पर ये अज़ाब हो रहा था, रहमतुल लिल आलमीन से देखा न गया। हुजूर तड़प गए, हुजूर बेचैन हो गए, हुजूर बेकरार हो गए और पूछने लगे, जिब्रील ये कौन लोग हैं कि खून और पीप के दरिया में डुबकियां लेते हैं और जब मुंह बाहर निकालते हैं तो पत्थर, वो भी जहन्नम की आग के पत्थर, इनके मुंह में डालकर इनको डुबा दिया जाता है। ये दर्दनाक अज़ाब क्यों हो रहा है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे, ये सूद का कारोबार किया करते थे, ये सूद का धंधा किया करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया ही सब कुछ है? बोलो, अगर किसी सच्चे मुसलमान को ये पता चले कि सूद खाने का अंजाम क्या है, वो पीप का दरिया, वो खून का दरिया। और खून का दरिया क्यों है? मैंने गौर किया कि सूद खोरों के लिए पीप और खून का दरिया क्यों है। तो बहुत सोचने के बाद मुझे ये समझ में आया कि सूद खोर लोग कौम का खून चूसते हैं, कौम का खून चूसते हैं, उनकी गुर्बत का फायदा उठाते हैं, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। इसलिए देखो, कुदरत ने उनको खून और पीप के दरिया की सजा दी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ सूद का धंधा करके, ऐ ब्याज का धंधा करके, ऐ इंटरेस्ट का धंधा करके मालदार बनने वालों, जरा गौर कीजिए, कितना भी माल कमा लोगे, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पर, कितना भी बड़ा महल हो, ताजमहल की तरह भी महल
محل بنا لو. جب آخری میں ڈاکٹر کہے گا نا کہ یہ بہت بیمار ہے, اس کے بچنے کی امید نہیں ہے, تو آپ کے بچے, ہمارے بچے کیا کریں گے؟ آپ ہو یا ہم ہو, کوئی ہو, بولو بچے کیا کریں گے؟ اٹھا کے سیدھا ہاسپٹل میں داخل کر دیں گے. بتاؤ, جس مال کو اللہ کی نافرمانی کر کے کمایا تھا, کروڑوں روپے کا محل بنایا تھا حرام مال سے یا حلال سے بھی بنایا تھا, لیکن آخری سانسیں کہاں لے رہے ہو؟ آخری سانسیں کہاں لے رہے ہو؟ ہاسپٹل کی چار دیواری میں. یہی ہے نا تمہاری دنیا. جس دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض کیا, جس دنیا کی خاطر خدا کو ناراض کیا, آخری اینڈ کیا ہے؟ آخری انجام کیا ہے؟ دنیا کے 80% لوگ ہاسپٹل میں آخری سانس لیتے ہیں, اور اکثر لوگ تو آئی سی یو میں آخری سانس لیتے ہیں. ہائے ہائے, قدرت کا امتحان تو دیکھو, قدرت کی سزا تو دیکھو. یاد رکھنا, بہت کم وہ خوش نصیب ہے جو اللہ اکبر سجدوں میں جاتے ہیں, خدا کے حرم میں جاتے ہیں, تلاوت کرتے کرتے جاتے ہیں. 80% لوگ دواخانوں کی چار دیواریوں میں آخری سانس لیتے ہیں. اللہ اکبر. میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں, میں مفتی بھی نہیں ہوں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا, ذرا غور تو کرو. کروڑوں کی بلڈنگ پڑی ہوئی ہے اور آپ کرائے کے دواخانے کے اندر آخری سانس لے رہے ہو. پلنگ ہے, ہاں ہاں, کپڑوں پہ غرور کر کے خدا کو بھولنے والوں, یہ خدا کا امتحان دیکھو, اللہ کی آزمائش دیکھو, خدا کا امتحان دیکھو. ان عذاب ربک لواقع. ارے فرعون جس امتحان سے گزرا, اس امتحان سے تم بھی گزارے جاؤ گے. خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں اپنے کپڑوں پہ اتراتے تھے, پہنانے والے خدا پہ ناز نہیں تھا, کپڑوں پہ گھمنڈ تھا نا, کپڑوں پہ غرور تھا نا. کیا ہوتا ہے؟ 50,000 کا میرا ڈریس ہے, 25,000 کے اچھے کپڑے پہنو, اسلام منع نہیں کرتا, لیکن آخری میں کیا ہے؟ سارے اچھے کپڑے اتار کے گھر رکھ دیے گئے اور ہاسپٹل کے کپڑے تمہیں پہنائے گئے. یہ مرنے سے پہلے خدا کا امتحان ہے. میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, کبھی تصور کیا, اپنی قبر کا تصور کیا؟ ایک دن ہم قبر میں جائیں گے, ضرور جائیں گے, قبر کے اندر داخل ہوں گے, ضرور داخل ہوں گے. سوچو تو صحیح, وہاں کا اندھیرا سوچو. جانا تو ہے, اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جانا تو ہے قبر میں, اندھیرا ہے, کروٹ بدلنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. وہاں کیڑے ہیں, وہاں مکوڑے ہیں, وہاں سانپ ہیں, وہاں بچھو ہے. کوئی بچانے والا نہیں, کوئی مدد کرنے والا نہیں, کوئی مددگار نہیں. ذرا میرے بھائیوں غور کرو, میری بہنوں غور کرو. وہ وقت کیسا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے, ایک لمحے کے لیے تصور کرو, وہ وقت کیسا ہوگا جب ان گورے گورے خوبصورت نرم نازک گالوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہوں گے. قبر کے کیڑے جب ان کو کھا رہے ہوں گے, اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ ہاں ہاں, یہ آنکھیں جس پر غرور اور تکبر اور گھمنڈ کرتے ہو, ان آنکھوں کو قبر کے کیڑے پی چکے ہوں گے, اس کے آنسو پی چکے ہوں گے, اس کے دیدے پی چکے ہوں گے. اور اللہ اکبر, یہ جسم, یہ نرم اور نازک جسم جس پہ بڑا گھمنڈ ہے انسان کو, اس کی چمڑی, اس کا گوشت, ہڈیاں سب قبر کے کیڑے چٹ کر جائیں گے. اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں, میری بہنوں, اللہ سے ڈرو, ان سب چیزوں کی معلومات حاصل کرو کہ اللہ کا عذاب کیا ہے, اللہ کی عذاب کی شکلیں کیا ہے. اور آج میں تو یہ کہتا ہوں, قبر میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا, قبر میں جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی, جہنم میں جو ملے گی وہ تو ملے گی, لیکن دنیا میں سزا اللہ دے رہا ہے. آج دنیا کے 90% لوگ جو ہیں بے چین ہے, بے قرار ہے, مضطرب ہے. وہ لوگوں کو سکون نہیں ہے. سب کہتے ہیں حضرت سکون نہیں ہے, کوئی کہتا ہے اللہ حضرت سب کچھ ہے, سکون نہیں ہے. کوئی کہتا ہے بیٹی کو رشتہ نہیں ہے, کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہے. جس کو اولاد ہے فرما بردار نہیں ہے, فرما بردار ہے ان کو نوکریاں نہیں ہے, گھر میں روزی روٹی کا مسئلہ ہے. ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے. یہ مسئلے کیا ہیں؟ یہ مسئلے نہیں ہیں, یہ مسئلے جو ہے اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. اللہ نے بطور عذاب مسلط کیا ہے. بیٹی کو رشتہ نہیں آتا, یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے. یاد رکھنا, روزی کے لیے در در بھٹک رہے ہو, خدا کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے. سوتے ہو, نیند نہیں آتی, نیند کی گولیاں لے کر بھی سوتے ہو, پھر بھی نیند نہیں آتی, اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب کی شکل ہو سکتی ہے. اولاد
औलाद नाफरमान है, माँ बाप को गालियां दे रहे हैं, माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं, माँ बाप को जलील कर रहे हैं, माँ बाप को रुस्वा कर रहे हैं, ये सब क्या है? अल्लाह के अजाब में से एक अजाब है। इसलिए अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो यही होगा। बहरहाल आखिरी बात के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, फिर आका इरशाद फरमाते हैं, हम लोग और आगे बढ़े। जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके होंठ आग की कैंची से काटे जा रहे हैं, आग की कैंची से होंठ काटे जा रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो उलमा हैं, वो मुकर्रिर लोग हैं जो कौम में फितना फैलाने की बात करते थे, कौम में ऐसी बात करते थे कि कौम में फितना फैले। आज इनके होंठ काटे जा रहे हैं। और एक हदीस में ये भी आया है कि ये वो मुकर्रिर लोग हैं, ये वो उलमा लोग हैं जो लोगों को तो नेक काम का हुक्म देते थे मगर खुद नहीं करते थे। कुरान कहता है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। अब यहाँ ये बात ध्यान से सुन ले, गौर से सुन ले। आखिरी बात के तौर पे, किन मुकर्रिरों के होंठ काटे जा रहे हैं आग की कैंची से? जो लोग उम्मत में ऐसी बात करते थे लड़ाने की, उम्मत को डिवाइड करने की, उम्मत में फितना पैदा करने की। आज देख लीजिए बहुत सारे मुकर्रिर ऐसे दुनिया में मिलेंगे आपको जो उम्मत में आते हैं बांटने की बात करते हैं, तकसीम करने की बात करते हैं। उम्मत के जो मुत्तफक अलैह मसाइल हैं उससे हट करके नई बातें छेड़ते हैं। मिसाल के तौर पे 1857 से पहले पूरी उम्मत जो है वो हिंदुस्तान के अंदर पूरी कौम जो है इस बात पर मुत्तफिक थी कि अल्लाह ने अपने नबी को गैब का इल्म अता फरमाया, लेकिन नई बात लाई गई और कौम को लड़ाया गया। और ये बात कही गई कि नबी को तो दीवार के पीछे की खबर नहीं है, एक नई बात करके कौम को लड़ाया गया, उम्मत में इंतशार पैदा किया गया। इसी तरह 1857 से पहले इस मुल्क हिंदुस्तान में पूरी कौम का अकीदा था कि नबी जिंदा है, नबी हमारी जानों से ज्यादा करीब है, बल्कि कस्में उठाकर मुसलमान कहता था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लेकिन ये बदतरीन उलमा, वो अल्लाह अकबर बिदती उलमा, वो बदतरीन खल्क है, अल्लाह अकबर, वो बदतरीन खुतबा जिन्होंने ये बात फैलाई कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, कौम को लड़ाया कि नहीं लड़ाया। इसी तरीके से आज भी कुछ लोग ये काम कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर, सहाबा और अहलुल बैत के अकीदे पर, यानी सहाबा की मोहब्बत और अहलुल बैत की मोहब्बत पर पूरी दुनिया के लोग कायम है, पूरी दुनिया के मोमिनीन कायम है। लेकिन एक तबका मुकर्रिरों का ऐसा है कि वो अल्लाह अकबर, अहलुल बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबा को तान करता है और कौम को लड़ाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबा की मोहब्बत के नाम पे अहलुल बैत को तान करते हैं और उम्मत को लड़ाते हैं। याद रखना, आज कौम के साथ जो खिलवाड़ करना हो कर लो, लेकिन आखिर मौत है, मौत, मरना सबको है, अवाम को भी और खुतबा को भी। इसलिए खुदा के लिए आपसे भी कहता हूं, ऐसे लोगों का अलैकार न बनो जो सहाबा के नाम पर अहले बैत पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं, और ऐसे लोगों का भी अलैकार न बनो जो अल्लाह अकबर, अहलुल बैत के नाम पर सहाबा को गालियां देते हैं। वल्लाह, सहाबा हमारी एक आंख है और अहले बैत हमारी दूसरी आंख है। हम दो आंख वाले हैं और हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है। अल्लाह अकबर, सहाबा वो हैं जिन्होंने इस्लाम फैलाया है और अहले बैत वो है जिन्होंने इस्लाम बचाया है। हम फैलाने वालों का भी एहसान मानते हैं और बचाने वालों का भी एहसान मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना। जहां हम करबला की जंग को भूल नहीं सकते कि वो इस्लाम बचाने की जंग थी, वही हम बद्र और उहुद को भी भूल नहीं सकते कि वो इस्लाम फैलाने की जंग थी। जहां हम करबला के फाका कशों को नहीं भूल सकते, वही हम बद्र और उहुद के फाका कशों को भी फरामोश नहीं कर सकते। करबला वालों को रसूलुल्लाह ने अपने कंधों पे उठाया है, तो बद्र, उहुद और खंदक और खैबर वालों के लिए कुरान कहता है, वल आदियाति दबहन फल मोरियाति कदहा। ए महबूब,
جو تیرے پیچھے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو دھول نکلتی ہے، ہم ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والے دھول کی بھی قسم اٹھاتے ہیں۔ جن کے گھوڑوں کے پیروں سے لگنے والی دھول اتنی قیمتی ہے کہ اللہ اس کی بھی قسم قرآن میں اٹھاتا ہے۔ قرآن تو پڑھو نا، قرآن تو پڑھو۔ صحابہ کو کیا سمجھو گے؟ ارے صحابہ کا گھوڑا اتنا قیمتی ہے کہ اس کے پیر سے جو مٹی لگتی ہے اور اس سے جو دھول اڑتی ہے، اللہ اس دھول کی قسم کی بھی اور اس دھول کی بھی قسم اٹھا کر کے بتاتا ہے، جس کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول ہمارے نزدیک اتنی قیمتی ہے تو صحابہ کا گھوڑا کتنا قیمتی ہوگا۔ اور جب وہ صحابی کا گھوڑا قیمتی ہے تو اس میں بیٹھنے والا صحابی کتنا قیمتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے۔ اس لیے ایمان بچانا ہے تو اعتدال کے مسلک پہ رہیے، اور یہ فکر اعتدال 14ویں صدی میں جن علماء نے دی ہے، اس کے سردار کو امام اہل سنت کہتے ہیں، اور وہ اہل سنت کا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ تو وہ خطبہ جو فتنہ پھیلاتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں بھئی مزار پہ کیوں جاتے ہو؟ مزار پہ جانا تو شرک ہے، نہ جاؤ مزار پہ، فتنہ پھیلا۔ ہم کہتے ہیں آپ ذرا ہوش سے بات کریں، کیا مزار پہ جانا شرک کیسے ہو سکتا؟ رسول اللہ نے مزار پہ جانے کا حکم دیا، اور تو کیا معاذ اللہ حضور مزار پہ جانے کا جو حکم دے کر کیا شرک کا حکم دے رہے معاذ اللہ؟ کیا حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو پہلے قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب تم قبروں پہ جایا کرو، کیونکہ قبروں پہ جاؤ گے تو تمہیں تمہاری آخرت یاد آئے گی۔ لوگ اس کو بھول گئے، وہ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے، شرک ہے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں آخری میں، مزار پہ جاؤ کوئی شرک نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے تو 6 سال کی عمر میں جو پہلا سفر کیا تو اپنے والد کے مزار پہ بھی تشریف لے گئے۔ اور بخاری مسلم آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سیاستہ اٹھا کے دیکھیں کہ حضور علیہ السلام شہدائے احد کے مزارات پہ خود تشریف لے جاتے تھے۔ شہدائے احد کے مزارات پر اللہ کے رسول خود تشریف لے جاتے تھے۔ سید الشہداء امیر حمزہ کے مزار پر سیدہ فاطمہ الزہرا خود تشریف لے جاتی تھی۔ غور فرمائیں، آپ غور کیجئے، مزار پہ جانا شرک نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ سے سنیوں سے کہنا ہے، میرے بھائیوں سے، مزار پہ ضرور جاؤ لیکن سنت کے مطابق جاؤ۔ آج ہماری سنی قوم اپنے مسلک کو خود بدنام کرتے ہیں، وہاں جا کر کچھ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں، اسلام میں سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ آپ غلطی کرتے ہو، دیکھو اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو کیا اس کا الزام اسلام پر آئے گا؟ بولو بھائی، بتائیے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر مسلمان شراب پیے تو کیا اس کا الزام اسلام پر آئے گا؟ بولے نہیں آئے گا، کیونکہ اسلام نے شراب حرام کیا ہے۔ اب کوئی شراب پی رہا ہے تو یہ اس کی اپنی نادانی ہے، اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اگر معاذ اللہ کوئی جاہل ان پڑھ قبر پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے تو اہل سنت اس کی تائید کبھی نہیں کرتے۔ ہمارے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے تو پوری کتاب لکھی، الزبدۃ الزکیہ، سجدے تعظیمی کی حرمت پر آپ نے پوری کتاب لکھی۔ تو غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور معاذ اللہ اگر عبادت کی نیت سے کرے تو شرک ہے۔ یہ ہم اہل سنت کا مسلک ہے۔ سجدہ کرنے کے بارے میں ہم سنیوں کو لوگ بدنام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تجاؤل عارفانہ سے کام لیتے ہیں کہ ہم تائید کرتے ہیں۔ ہمارے کسی سنی ذمہ دار عالم نے کبھی قبر پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اس کی تائید نہیں کی۔ بھائی اگر ہم قبروں کو سجدہ کرتے تو پھر ہم مسجدیں کیوں بناتے؟ ہم اتنی محنت کر کے چندے کر کے مسجدیں کیوں بناتے؟ بھائی جو قبروں کو سجدہ کرے گا اس کی مسجد کیسے ہوگی؟ ہماری مسجدیں ہیں، اور آج بھی اتنی گنڈا گردی لوگوں نے کی ہمارے ساتھ، آج بھی پورے ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی مسجدیں ہیں تو وہ صرف اور صرف ہم اہل سنت و جماعت کی مسجد۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اتنی مسجدوں پر قبضہ کیا، ناجائز قبضہ کیا، چھینا، پھر بھی سب سے زیادہ مسجدیں ہماری ہیں۔ الحمدللہ دلی کی جامع مسجد کے بانی سے لے کر مراد آباد کی جامع مسجد کے بانی تک تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، سب کے سب آپ کو اہل سنت ملیں گے۔ کوئی
اہل بدعت آپ کو نہیں ملے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن یہ بات سنیوں میں تم سے کہتا ہوں، قبروں پہ جا کے سجدہ مت کرو، اپنا اسلام بدنام ہوتا ہے، اپنا مسلک۔ اور ایک بات کہتا ہوں، جس چیز سے اللہ رسول نے روک دیا اس میں کبھی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جب ہم اپنے نبی کو سجدہ نہیں کر سکتے تو ہم کسی ولی کو سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کسی پیر کو سجدہ، آپ کو میری بات بری لگے گی تو معاف کرنا، لیکن یہ میں آپ کی آخرت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ سوچیں گے نہیں ہمیں تو فلاں نے بتایا۔ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، آپ کس کے مرید ہیں؟ آپ کہیں گے میں قادری سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہیں گے میں چشتی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں نقشبندی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں سہروردی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں مداری سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں وارسی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کچھ۔ سب سلسلے جو حق ہے، جتنے بھی سلسلے حق ہیں، سب سلسلے ہمارے سر اور آنکھوں پر ہیں۔ لیکن یہ علماء کی موجودگی میں ایک بات میں آپ سے کہوں ذمہ داری کے ساتھ، یاد رکھیے کسی بھی سلسلے سے مرید ہونا اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک کہ تم پہلے شریعت کے مرید نہ بنو۔ بے شک، پہلے شریعت کے مرید بنو پھر قادری ہونا کام آئے گا۔ جی جی، پہلے شریعت کے مرید بنو پھر چشتی ہونا کام آئے گا۔ پہلے شریعت کے مرید بنو پھر نقشبندی ہونا کام آئے گا۔ پہلے شریعت کے مرید بنو پھر سہروردی ہونا کام آئے گا۔ اگر شریعت کے مرید نہیں بنے تو نہ غوث پاک بنا دیں گے، نہ غریب نواز بنا دیں گے، نہ شاہ نقشبند بنا دیں گے، نہ شاہ سہرورد بنا دیں گے۔ لٹکتے رہ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ سارے بزرگوں نے شریعت کے لیے ہی اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ اگر